بیٹھے ہیں. جیسے میں نے کہا میں تو سبق سناؤں گا. یہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بھی ملتا ہے. قربان جاؤں حضرت. ایسے روز روز تو نہیں نا مائیں پیدا کرتی ہیں. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان, کدی کدی تے کتے کتے ہو جمدے ہنس جنہاں دا نا. حضرت ہے کبھی کبھی ایسے لوگ آتے ہیں. حضرت وہ لکھا ہے, میں نے جو پڑھا ہے, میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت کا ایک مرید تھا, تو جو ہے نا جو پیشے کے لحاظ سے حجام تھا, نائی تھا. اب تو حضرت مرید ہونے کو تیار ہی کوئی نہیں نا, سارے کہتے ہیں ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو. حضرت ہے ڈائریکٹ پیر بھرتی کرو. اب تو حضرت لیکن قربان جاؤں, ہاں لوگوں نے مریدیاں کی ہیں حضرت جی. اور یاد رکھو حضرت جس نے مریدی کی وہی کچھ بنا. حضرت جی وہی کچھ. اب مرید ہونے کو تیار ہی نہیں کوئی. سا کہتے نہیں ڈائریکٹ جڑا نا سانو وہی بھرتی کر چھڑو. تو وہ پڑھا کہ حضرت کا ایک مرید تھا جو حضرت کا خط وغیرہ بناتا تھا, تو اس کا نا بیٹا کھو گیا. تو حضرت اس وقت تو مساجد کو اسپیکر نہیں نا لگے تھے کہ اعلان ہوتا, فون کا تو تصور بھی نہیں تھا, اور پولیس کا نظام بھی اتنا فعال نہیں تھا کہ وہاں سے وہاں کچھ بھی نہیں تھا. حضرت پہلے کیا کہ خود ہی سب نے مل کے تلاش کیا. جب نہیں نہ ملے, بچہ نہیں ملا, تو پھر لوگ, اب حضرت پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے, سادے تھے لوگ, لیکن تھے یقین والے. ان حضرت یہی پڑھ واوے گئے ہیں لیکن گل گئے ہیں. حضرت پہلے ہم پڑھے نہیں تھے تو کیا ہوتا تھا, ہر گھر میں 11ویں شریف کا ختم ہوتا تھا. پہلے ہم پڑھے نہیں تھے لیکن کیا تھا, جمعرات کو ہر گھر میں ختم دلایا جاتا تھا. ان اسی پڑھ گئے ہیں, پھر نال ہی گل بھی گئی ہیں. یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ختم ہو گئی ہیں. اس لیے برکت نہیں ہے. پہلے ایک کمانے والا سارے کھانے والے, اب سارے کمانے والے, پھر بھی حال آپ کے سامنے ہے. حضرت وہ جو ہے نا وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے, حضور وہ بیٹا ہے 2 سال اس کی عمر ہے, وہ کھیلنے کے لیے باہر گیا تو واپس نہیں تشریف لایا, واپس نہیں آیا, تو میں حاضر ہوا ہوں کو دعا فرمائیں. تو لکھا ہے کہ حضرت قبلہ شاہ سلیمان توسی علیہ الرحمہ نے سکوت اختیار کیا, آپ نہیں بولے کوئی بھی. وہ تھوڑی دیر بیٹھا رہا, تو جب نہیں نہ بولے تو اس نے بھی دوبارہ نہیں کہا, کیونکہ حضرت جی یہ تو کلیہ ہے نا, مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں کوئی بھی. حضرت جی اور جو مرید مرضیاں نہیں چھوڑتا حضرت اس کا بنتا بھی کچھ نہیں. حضرت بنتا اسی کا کچھ ہے جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے. حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے, حضرت جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے, وہ قدم بوسی کی 10 بوسی کی اٹھ کے چلا گیا. اور میں جب احباب کو سنا تو پھر اندر کیفیت اٹھتی ہے, یار ایسے بھی مرید ہوئے ہیں. 18 سال اس کے بیٹے کو کھوئے گزر گئے, لیکن دوبارہ کبھی زبان پہ بات نہیں لایا. چنگے پیر ہو تھی, میرا تو کام ہی نہیں کیتا. وہ 18 سال گزر. اور میں احباب سے کہتا ہوں حضرت اللہ ماشاءاللہ اتنے مشائخ بیٹھے ہیں, اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے بھائی. ہاں بچہ انتقال کر جائے نا پھر کو 2-3 سال بعد دل کو صبر آ جاتا ہے, لیکن جس کا پتہ ہی نہیں ہوا ہے کہاں ہے, تو وہ زخم ساری زندگی رشتہ رہتا ہے. پتہ نہیں کہاں ہوگا, کیسا ہوگا, کس حال میں ہوگا. حضرت وہ رشتہ رہتا ہے زندگی. تو ظاہر ہے حضرت ہر سال وہ دن آتا ہوگا, تو آپ تصور کریں کہ باپ اور ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن کیوں تھے وہ لوگ مرید. حضرت جی مرید لوگ تھے. وہ لکھا لکھنے والے نے کہ جب 18 سال ہوئے نا, 18واں سال اور وہی دن وہ گھر میں بیٹھے تھے, کو بات ہوئی, تو آپ کو پتہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ, یہ تو پہلے جانچ ہے. وہ بیوی پھاٹی پڑی, وہ کہتی ہے مینوں نا شوہرہ نہیں گلاں سنایا کر, میں تو نہیں مانتی انہوں نے کوئی. وہ مرید تھا نا, ادھر چوٹ لگی. اس نے کہا کیوں نہیں تو مانتی؟ اس نے کہا میں تو شوہرہ نوں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے. غصہ آیا, اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے, اس میں بھی کوئی حکمت ہے. جب وقت آئے گا شاہ صاحب یہ مہربانی بھی کاری دیں گے. وہ پیر بھی آنکھ والا تھا حضرت, اس نے دیکھا جو مرید کا امتحان لینا تھا, اس نے تو 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں, بندہ بھیج کے نہ بلا لیا. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی علیہ الرحمہ آپ جو ہے نا ٹنڈ کرواتے تھے. حضرت آپ ٹنڈ کرواتے تھے کیونکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ٹنڈ کروایا کرتے. میں اس دن حضرت گل سنائی تھی, اس دن میں کیا میں بھی کرانی ہے, میں کرائی جی, میں انہوں نے نام ہی کرائی اس دن. میں نے اللہ میرا ارادہ تھا زلف میں, لیکن میں نے پھر اس دن ان کے نام کی ٹنڈ کروائی ہے, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی, مشکل کشا حاجت روا. تو وہ حضرت نے اس کے سامنے سر سے وہ کھول کے نا پگڑی, اس کو نہیں کچھ بھی کہا,
اور تو اس کو کہتے ہیں یار وال واہ بھی ود گئے نے تو ٹنڈ نہیں کر دینا. اس کی تو ہی دو ہو گئی, بلیڈ والا نہیں وٹی والا اس طرح. اس نے جناب وہ تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نا اس نے حضرت کا سر مبارک دائیں جانب سے جو ہے نا وہ مونڈنا شروع کر دیا. اب اس طرح چلا رہا ہے, بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا ہے, شاہ صاحب سامنے بیٹھے, اندر بیٹے کی محبت کا ایک طوفان برپا ہے حضرت. لیکن کیا کیا, زبان کو دانتوں کے نیچے دے دیا. کہیں ایسا نہ ہو میں محبت میں ایسا بہ جاؤں, کوئی ایسی بات نکل جائے کہ 18 سال کی کیتی دری ضائع ہو جائے ساری. تو زبان کو دانتوں کے, لیکن طوفان تو طوفان ہے نا حضرت, راستے بنا ہی لیتا ہے. طوفان نے کیا کیا, آنسو کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا. اس نے نا یہ دائیں سائیڈ یہ مونڈ لی ساری, حضرت کی ٹنڈ کر لی. جب اس سائیڈ پہ آنے لگا نا تو چلتے چلتے وہ جو آنسوؤں کے قطرے ہیں نا وہ داڑھی سے ہوتے ہوئے حضرت کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے. نہ بھی ہوتا تو حضرت کو تو پھر بھی پتہ ہی تھا, سارا بات نہیں بنانا تھا نا. اس کو روتا دیکھ کر پوچھتے ہیں وہ تم کیوں رونے ہیں بھائی؟ تو غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے, کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. آج 18 سال بعد مرشد نے پوچھا تھا تو کیوں رونے ہیں؟ پھر تو حضرت جی پھوٹ پھوٹ کر رویا, پھر تو بہ آیا سارا کچھ ہی اندر سے. عرض کردہ حضور آج تو 18 سال پہلے کاکا گواچیا سی, باپ دی خدمت حاضر ہویا, آپ نے سکوت اختیار کی تھا, میں بھی نہیں بولیا. آج پورے 18 سال ہو گئے نے گھر بیٹھا سا, بی بی نے مینا ماریا, کہندی اس دن منا کی شاہ رہا دن میرا منڈا لب کے دیں گے. تو حضور ہے وہ کہن ڈئی, میں نہیں کہن ڈیا. مسکرا کر کہنے لگے اس نے کون سا روز روز کہنا, جا تیرے جانے سے پہلے پہلے گھر آ گیا ہوگا. جا تیرے جان اللہ یا رسول جا جا تیرے جانے سے پہلے پہلے آ گیا ہوگا گھر. اس نے دوڑ لگا دی. اب حضرت ان کے ساتھ کا دوڑ سکتا ہے؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت, ان کے لیے لکھا ہے کہ حضرت پہ نا وہ جذب کی کیفیت طاری تھی, استغراق کا غلبہ تھا. تو حضرت کرتے کیا تھے, اپنی خانقاہ کے درمیان میں کھڑے ہو کر نا بار بار زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے, سارا نہیں رکھتے تھے. پنجا رکھتے تھے, ایڑی نہیں رکھتے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے. پھر پنجا رکھتے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے. پھر پنجا رکھتے تھے, پھر اٹھا. اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں, لیکن حضرت پہ جذب غالب ہے. اس میں اتنی ہمت تھی کہ جا کے محبوب الہی کو پوچھے حضور یہ آپ آدھا پاؤں کیوں رکھ رہے ہیں, سارا کیوں نہیں رکھ رہے؟ جب حضرت کی وہ کیفیت ختم ہوئی نا, حضرت کا جذب کم ہوا, تو آپ اپنی اصلی حالت پہ واپس آئے اور آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے. تو سارے مرید بھی آ گئے. آگے عرض کی تھی حضور ہو آگے آپ آدھا پاؤں رکھ رہے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے, پھر آدھا رکھتے تھے, پھر اٹھا, سارا نہیں رکھ رہے تھے. تو اس میں کیا رہا, سننا ذرا حضرت. اب فرماتے میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے. میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے, لیکن قربان جاؤ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. حضرت ان کے ساتھ کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ لگا سکتا ہے کوئی؟ اس نے لگا دی دوڑ حضرت. لیکن جب گھر پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہے کہ سارا شہر اکٹھا ہے. بڑا حیران ہوا, بھائی میرے گھر لوگ کیوں اکٹھے ہیں, بھائی کیوں آئے ہو؟ تو لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم تجھ سے پوچھنے آئے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وہ دیکھ وہ تیرے گھر میں چارپائی بچھی ہے, ایک گھوڑا بندھا ہے, چارپائی پہ 20 سال کا گبرو نوجوان لڑکا بیٹھا ہے, کون ہے یہ؟ وہ اس نے وہ خلقت کو پیچھے کیا, اندر گیا. اب تو حضرت جی خون ہی ٹھنڈے ہو گئے ہیں نا, ہرسیں ختم ہو گئی ہیں. تب ابھی خونوں میں گرمی تھی, خون نے خون کو کھینچا. باپ کو نہیں بتانا پڑا کہ یہ بیٹا ہے, اور نہ بیٹے کو بتانا پڑا کہ باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے, سینے سے سینہ لگا, خوب روئے حضرت دونوں. جب وہ اندر کا طوفان تھم گیا نا تو جو باپ ہے نا وہ بیٹے سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے پتر یہ تو بتا گیا کس طرح اور آیا کس طرح؟ تو بیٹا کہتا ہے بھائی جانے کا تو پتہ نہیں, خود ہی چھوٹا تھا. جب تھوڑا بڑا ہوا, شعور بیدار ہوا, تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں سکھوں کے گھر میں ہوں. اور انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے, انہوں نے کہا ہم نے تجھے اٹھایا, اغوا کیا ہے. لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہ اغوا کہاں سے کیا ہے, بتاتے تو واپس آ جاتا. اچھا پتر یہ تو ہوا جانا, اب یہ بتا واپس کس طرح آیا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا, اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا, میں نے گھوڑا تیار کر دیا. بابا دروازے سے نہیں آیا کیونکہ دروازے کے سامنے تو میں کھڑا تھا. بابا یہ زمین سے نکلا یا آسمان سے گرا مجھے نہیں پتا, بھاگتا ہوا آیا, میرا ہاتھ پکڑا اور گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود غائب ہو گیا.
اچھا اب وہ مرید تھا نا حضرت, وہ پوچھتا ہے, کہتا ہے اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے, شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا نا, پہچان لے گا نا بابا جی کو؟ وہ کہتا ہے ابا جی پہلی بات تو یہ بابا جی اتنے سونے ہیں, لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا, لیکن بابا جی کی سب سے بڑی نشانی یہ تھی آدھی ٹینڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے. پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال ساڈی جان پیر پٹھان پیر پٹھان ساڈی جن ساڈی جان پیر پٹھان پیر پٹھان ساڈی جن ساڈی جان پیر پٹھان پیر پٹھان. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا علم کیا ہوگا جی. وہ بات وہی ہے اقبال والی, ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. آؤ تو صحیح حضرت, کوئی پکارو تو صحیح حضرت, اگر نہ جواب آیا تو پھر یہ